اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں کہ جس سے آج کل ہمارا تعلق، ہماری وابستگی، ہماری چاہت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ وہ گھر ہے کہ جسے اللہ رب العزت کا گھر کہا جاتا ہے، جسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور مسجد نبوی شریف کی بنیادیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، اور پھر مسجد نبوی کے لیے گارا، مٹی، پتھر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لایا کرتے اپنے مبارک کندھوں پر۔ جب تک یہ مسلم امہ اس گھر سے وابستہ رہی، اس گھر سے اس امت کا تعلق رہا، تمام تر معاملات اللہ رب العزت کے گھر میں ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں عدالتیں بھی لگتیں، لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے، لوگوں کے مسائل سنے جاتے، لوگوں کے مسائل کے حل نکالے جاتے، تب تک مسلمان فاتح تھا، تب تک مسلم امہ کامیاب تھی۔ جب سے لبرل لوگوں نے، بے دین لوگوں نے ہماری قوم کے دلوں کے اندر یہ بات، یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، مولوی صاحب کا کام ہے صرف نماز پڑھانا، نکاح پڑھانا، جنازے پڑھانا، دعائیں مانگنا، اس کے بعد مولوی صاحب کا کوئی دوسرا کام نہیں۔ جب لبرل لوگوں نے ہمارے مسلم امت مسلمہ کے دلوں کے اندر یہ بات پیوست کر دی، رچا بسا دی، اور ہمارے لوگ اللہ رب العزت کے گھروں سے دور ہو گئے، اللہ رب العزت کے گھروں سے ان کا تعلق، ان کا واسطہ ختم ہو گیا، ان کی وابستگی ختم ہو گئی، انہوں نے اللہ رب العزت کے گھر کو تھانہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اس دن سے ہم غالباً پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں پستی کی سب سے بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا، اللہ کے احکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اس کے فرامین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور اپنے آپ کو لارڈ میکالے کے قانون پر چلانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو ان سے ملانا شروع کر دیا کہ جن کا دور دور تک ہمارے دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ بے شک انہوں نے بعض چیزیں ہمارے دین سے اپنا لی، انہیں اپنے اوپر لازم کر لیا، جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف کو انہوں نے اپنایا، اور پھر لوگوں کی خدمت کو انہوں نے اپنایا، لوگوں کے ساتھ اخلاق کو انہوں نے اپنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، بے شک انہوں نے حضور کو مانا نہیں، حضور کو نبی آخر زمانہ نہیں مانا، حضور کی رسالت کو نہیں مانا، حضور کی نبوت کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے چونکہ انہیں دین اسلام کے اندر ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، انہیں قبول کیا اور ان پر اپنے آپ پر لازم کر لی، ہم ان سے دور ہوتے چلے گئے، چونکہ ہمارے اندر شوق ہے، ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم ماڈرن بن جائیں، ہم حقیقت سے بہت دور ہو گئے، ہمارا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، چونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ان پر انہی جیسے حکمران مسلط ہوں گے۔ تو آج ہماری جو یہ قسم پرسی ہے نا، جو قسم پرسی کی حالت ہے، جو موجودہ حالات ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک خون کے آنسو بہا رہا ہے، وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم دین سے بیزار ہو گئے، ہم دین سے لا تعلق ہو گئے، اللہ رب العزت سے لا تعلق ہو گئے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمارا واسطہ نہیں رہا، اس کی شریعت سے ہمارا تعلق نہیں رہا۔ اس لیے شاید ہماری ناکامی کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے۔ بے شک یہ باتیں کڑوی ہیں، یہ باتیں بہت کھٹن ہیں، یہ باتیں شاید برداشت سے باہر
ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے، اصل یہی ہے۔ ہم چونکہ سچ سے بھاگتے ہیں، ہم سچ سے دور جا رہے ہیں، ہم سچ کو سننا نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بہت میٹھا ہے، شاید سے بھی میٹھا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ سچ بولنے والے کا انداز کیسا ہے۔ اگر اس کا انداز خوبصورت ہو، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو، اس کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ دھیما ہو، تو شاید آج بھی لوگ سچ کو اپنانا شروع کر دیں۔ ہماری اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف حکمرانوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، میں خود کر رہا ہوں، آج بھی میں نے جو ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے اس میں حکمرانوں سے یہی درخواست کی ہے کہ خدا را کل قیامت کے روز آپ نے، ہم نے، سب نے جواب دینا ہے اپنے اپنے منصب کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس منصب پر فائز کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر شریف کا مجھے وارث بنایا ہے، اس پر مجھے بٹھایا ہے۔ اب میں نے قیامت کے روز اس کا حساب دینا ہے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ جو میری معاملات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو لوگوں کے ساتھ میرا اخلاق ہے، وہ قیامت کے روز میں جواب دہ ہوں۔ اور اسی طرح جس طرح حالانکہ سب سے بڑا عہدہ یہی ہے کہ جس پر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پاک، یعنی کہ اللہ رب العزت کا گھر۔ اللہ نے مجھے اس منصب پر فائز کیا، میں کل قیامت کو اس کا جواب دہ ہوں۔ میں نہیں، ہر ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ مقام دیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حکمران بے شک وہ جواب دہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، میں نے صبح بھی ہم پہلے ویلاگ کے اندر بھی عرض کیا کہ وہ فرمایا کرتے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر کل قیامت کے روز اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ تو حکمران کیا جو عوام مر رہی ہے بھوک و افلاس سے، خودکشیاں کر رہی ہے، کیا اس کا جواب نہیں دیں گے؟ بہرحال حکمرانوں سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آج کل ہر کوئی سمیت میرے، ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ دن رات ایسا کرے، ایسا کچھ وہ عمل کرے کہ وہ راتوں کے اندر، دنوں کے اندر کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے۔ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے شعبے سے، اپنے کام سے مخلص نہیں، بس وہ صرف اس کی صرف اور صرف یہی ایک آرزو ہے، یہی ایک جستجو ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ لاکھوں پتی ہو جائے، کسی طرح وہ کروڑ پتی ہو جائے، کسی طرح وہ ارب پتی ہو جائے، تاکہ معاشرے میں اس کا مقام ہو جائے، تاکہ معاشرے میں اس کی عزت ہو، تاکہ معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ تو ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے منصب سے، اپنے اپنے کام سے ہم اخلاص سے پیش نہیں آتے، اسے ہم اس انداز کے اندر نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہماری ہر چیز کے اندر، حکمران تو بعد کی بات ہے نا، ہماری ہر چیز کے اندر ہم خود عوام ملاوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ وہ امیر ہو سکے، تاکہ اسے اس کا زیادہ سے زیادہ نفع مل سکے، تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ اس کی رقم مل سکے، اتنا پیسہ میسر آ جائے کہ وہ راتوں اور دنوں کے اندر کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بن جائے۔ تو دوستو، میرے بھائیوں، بس آخری درخواست یہ ہے کہ خدا را ہم بدلیں گے تبھی کہ جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر سے شروع کریں، تب ہی تبدیلی ممکن ہے۔ یعنی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، اپنے بدلنے کے بعد پھر اپنے گھر پر وہ قانون لاگو کروں، گھر والوں کو میں وصیت کروں، نصیحت کروں، انہیں بتاؤں کہ اللہ کے پیارے محبوب کا راستہ کون سا ہے۔ سچ حقیقت ہے، سچ بڑا میٹھا ہے، سچ بڑا پیارا ہے، سچ کے اندر مٹھاس ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔